ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جی حالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی۔ جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی۔ وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچی کو پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے۔ جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا، بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا، اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی۔ پھر یہ پیچھے نیچے زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر اس گڈھے کو پاٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا، اور آخری سانس تک وہی رکا رہتا۔ جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر، اپنی سماج میں آ کر کہتا، لوگوں میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا۔ یہ جہالت تھی۔ آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر، میاں اور بیوی، اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساقط کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں، اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو
کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہاذہ امی قتلتنی. یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی